ابن عباس سے روایت ہے کہ ابو طالب نے ان سے بیان کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتا اور ایک لمحے کے لیے بھی ان کو خود سے جدا نہ کرتا اور نہ کسی کا ان کے بارے میں اعتبار کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کو اپنے بستر پر سلاتا۔ ایک رات میں نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ میرے بستر پر آ کر سو جاؤ، لیکن ان کو دیکھا کہ کپڑے اتارنے میں کراہت ہو رہی ہے۔ مجھ سے کہا کہ اے پدر، اپنا منہ پھیر لیجئے، کسی کو مناسب نہیں کہ میرے سطر کو دیکھے۔ جب وہ میرے پاس لحاف میں آ گئے تو میں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک کپڑا دیکھا کہ جو لحاف میں نہیں لے گیا تھا۔ ویسا کپڑا نرم اور خوشبودار میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ مشک میں غوطہ دیا ہو۔ جب صبح ہوئی تو وہ کپڑا غائب ہو گیا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا کہ رات کو میں ان کو بستر پر نہ پاتا۔ جب میں ان کی تلاش میں اٹھتا تو وہ لحاف سے آواز دیتے کہ چچا جان میں یہاں ہوں، واپس آ جائیے۔ وہ راتوں کو دعائیں اور عجیب باتیں سنتا تھا۔ ایک روز ایک بھیڑیے کو دیکھا کہ وہ ان کے پاس آیا، ان کو سونگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھوما اور ذلت کے ساتھ اپنی دم زمین پر مارنے لگا۔ میں اکثر دیکھتا کہ ایک نہایت حسین شخص آ کر آپ کے سر پر ہاتھ پھیرتا، دعا دیتا اور وہ غائب ہو جاتا۔ اکثر خواب میں دیکھتا کہ تمام دنیا ان کی مسخر ہو گئی اور وہ بلند ہوتے ہوئے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ ایک رات وہ غائب ہو گئے۔ میں ان کی تلاش میں بہت سرگرداں رہا۔ ناگاہ دیکھا کہ چلے آ رہے ہیں اور ایک شخص ان کے ساتھ ہے کہ جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کہ اے فرزند، کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کی کہ مجھ سے جدا نہ ہوا کرو؟ اس شخص نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، جب وہ تمہارے پاس سے الگ ہوتے ہیں تو میں ان کے ساتھ رہتا ہوں اور ان کی حفاظت کرتا ہوں۔ وہ ہمیشہ آب زمزم پیتے تھے۔ اکثر ابو طالب صبح کو ان کے لیے کھانا لاتے تو وہ فرماتے کہ اے چچا جان، میں سیر ہوں۔ جب دوپہر یا شام کو ابو طالب اپنے بچوں کے لیے کھانا لاتے تو فرماتے کہ ابھی ہاتھ کھانے میں نہ ڈالو کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ آ جائیں اور تناول نہ کر لیں۔ جب حضرت ابتدا کرتے تو سب لڑکے آپ کی برکت سے سیر ہو جاتے اور کھانا اسی قدر موجود رہتا۔ پھر ابو طالب ہی سے منقول ہے کہ میں تو راتوں کو آپ سے دعائیں، مناجات اور ایسی باتیں سنا کرتا کہ مجھے تعجب ہو جاتا۔ اہل عرب کی عادت نہ تھی کہ کھانے کے وقت بسم اللہ کہیں، لیکن بچپن ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا کہ جب میں آپ کے پاس جاتا تو آپ تنہا ہوتے اور ایک نور آپ کے سر سے آسمان تک کھینچا ہوتا۔ میں نے کبھی جھوٹ اور محمل باتیں آپ سے نہیں سنی اور نہ کبھی بلند آواز سے آپ ہنسے۔ آپ لڑکوں کے ساتھ کھیل میں شریک نہ ہوتے اور نہ ہی کبھی ان کی کسی کھیل میں نگاہ کی۔ آپ تنہائی کو زیادہ پسند کرتے۔ جب آپ 7 برس کے تھے تو یہودیوں کا ایک گروہ آیا اور کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں دیکھا ہے کہ حق تعالی محمد کو حرام و شبیہت سے محفوظ رکھے گا، ہم اس کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ایک فربا مرغے کو پکا کر اس مجمع میں لائے جہاں قریش کی ایک جماعت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے اور سب کے سامنے رکھ دیا۔ قریش نے مل کر کھایا، لیکن آپ نے اس کی طرف ہاتھ بھی نہ بڑھایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں کھاتے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ حرام ہے اور خدا مجھے حرام سے محفوظ رکھتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حلال ہے، اگر آپ پسند کریں ہم ایک لقمہ آپ کے منہ میں کھلا دیں۔ فرمایا کہ اگر تم سے ممکن ہو تو کھلاؤ۔ ان لوگوں نے ہر چند کوشش کی لیکن لقمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن تک نہ پہنچ سکا۔ ان کے ہاتھ دائیں اور بائیں مڑ جایا کرتے اور حضرت کے دہن تک نہیں پہنچ سکتے۔ پھر دوسرا مرغ بریاں لایا گیا کہ جو ہمسائے کے گھر سے غائب ہو گیا تھا۔ اس کو پکڑا اس نیت سے کہ اگر وہ آئے گا تو اس کی قیمت اس کو دے دیں گے۔ جب حضرت نے اس میں سے ایک لقمہ اٹھایا وہ لقمہ گر گیا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ یہ مال شبہ سے ہے، خدا مجھے اس سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ دوسروں نے پھر کوشش کی کہ اس لقمے کو حضرت کے دہنے اقدس تک پہنچائیں مگر نہ پہنچا سکے۔ اس وقت یہودیوں نے اقرار کیا کہ یہی وہ صفتیں ہیں کہ جن کو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا۔